میں پچھلے 2 سال سے راس الخیمہ میں رہ رہا ہوں۔ شروعات میں جب UAE آیا تھا تو کچھ عرصہ ہی شیئرنگ میں رہنے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے چھوٹا ہی صحیح لیکن الگ اپارٹمنٹ لے لینا چاہیے۔ اس طرح آفس کے قریب ایک اسٹوڈیو ڈھونڈ کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ اگر آپ لوگ جانتے ہو، راس الخیمہ کوئی بہت گنجان جگہ نہیں ہے، بہت پرسکون، لیکن راتیں بہت سنسان ہیں۔ یہاں موو ہوتے ہی ہر دوسرے دوست سے کچھ نہ کچھ اسٹرینج ایکٹیویٹی کا سنتا رہا تھا۔ میں نے بھی اکثر اپنے اسٹوڈیو میں عجیب اسٹرینج موومنٹس دیکھی تھی، جو معلوم نہیں میں کس طرح سے آپ کو بتاؤں۔ بس آپ جب خود اس جگہ اکیلے موجود ہو تبھی اس خوف کو محسوس کر سکتے ہیں، جیسے ہر وقت کوئی آپ پر نظر رکھ رہا ہے۔ جب بھی اسٹوڈیو میں انٹر ہو تو ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ اکیلے نہیں ہیں، کوئی پہلے سے ہی یہاں موجود تھا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا سونے کے لیے لیٹا ہوں تو بار بار آہٹ ہونا یا محسوس ہونا کہ آس پاس کوئی موجود ہے۔ اور پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ میرے جتنے بھی وہم تھے وہ سب حقیقت میں بدل گئے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس فلیٹ میں اکیلا نہیں رہتا۔ اس رات میں فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا۔ ایکسائٹمنٹ میں کھانا منگوانا بھی بھول گیا تھا۔ جب میچ ختم ہوا تو بھوک لگی اور خود ہی کچن میں آملیٹ بنانے لگ گیا۔ ابھی میں آملیٹ بنا ہی رہا تھا کہ مجھے سگریٹ کی بہت اسمیل آنے لگی۔ عجیب اس لیے تھا کہ میں اسٹوڈیو میں اکیلا رہتا ہوں اور بیلکنی بھی بند تھی۔ خیر میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر مجھے ٹی وی لاؤنج میں سگریٹ کا دھواں ہوا میں دکھا۔ میں سمجھا روم میں کہیں سپارک ہوا ہوگا جو دھواں ہو رہا ہے، لیکن کچن سے نکل کر جب میں روم میں آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سگریٹ کا ہی دھواں ہے، کیونکہ سگریٹ کی بہت ہی تیز اسمیل ہو رہی تھی۔ یہ میرے لیے بہت عجیب تھا اور پچھلی کئی باتوں کی وجہ سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس ڈر سے میں آملیٹ وہیں ادھورا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر تو اسٹوڈیو سے زیادہ سناٹا ہو رہا تھا اور زیادہ ڈر لگنے لگا۔ کافی دیر ادھر ادھر بے مقصد گاڑی گھماتا رہا، پھر ایک کیفے پر رک کر چائے پینے کی غرض سے باہر نکلا۔ ابھی میں چائے لے کے واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے باقاعدہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لڑکے کو بیٹھا ہوا دیکھا، صرف ایک لمحے کے لیے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے غور سے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو اس وقت اتنا خوف میں تھا کہ اس کو اپنا وہم ہی سمجھا تھا، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں نے کار کا ڈور کھولا اور اندر سے اتنی تیز سگریٹ کی اسمیل اور دھواں نکلا کہ میں ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ میں ڈور کو ویسا ہی کھلا چھوڑ کر واپس کیفے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہیں بیٹھے بیٹھے کار کو دیکھتا رہا۔ میں کب تک کیفے میں بیٹھ سکتا تھا؟ پھر خوف دور کرنے کے لیے ایک خیال میرے دل میں آیا۔ میں نے کیفے کے لڑکے سے کہا، سامنے کار میں میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، پلیز اس کو ایک کپ چائے دے آؤ۔ وہ چائے لے کر کار کی طرف گیا اور وہاں پر کسی کو نہ پا کر واپس آ گیا۔ کہنے لگا کہ کار میں تو کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے۔ میں نے معذرت کر کے اس سے چائے کا کپ لے لیا، پیسے دے کر دھیرے دھیرے کار کی طرف بڑھنے لگا کہ شاید کار میں کوئی ایکٹیویٹی نظر آ جائے، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ میں ہمت کر کے کار میں بیٹھ گیا۔ سگریٹ کی اسمیل اب بھی آ رہی تھی۔ میں نے قرآن کی تلاوت لگا کر کار سٹارٹ کی اور واپس گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اب مجھے دل میں خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو کار کی پچھلی سیٹ پہ کوئی موجود ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے میں بار بار مرر میں چیک کر رہا تھا، جیسے کوئی واقعی پیچھے بیٹھا ہو۔ اللہ اللہ کر کے میں گھر تک پہنچ گیا اور اس سارے راستے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ اب صبح کی روشنی ہونے لگی تھی۔ کافی دیر کار کھڑی کر کے میں بے مقصد فلیٹس کے باہر بیٹھا رہا۔ جب تھوڑی چہل پہل ہوئی اور یہ احساس ہونے لگا کہ لوگ نوٹس کر رہے ہیں کہ میں یہاں کب سے کھڑا ہوں، تو شرم سے اپارٹمنٹس میں داخل ہو گیا۔ اپنے فلور پہ پہنچ کر ڈرتے ڈرتے لفٹ سے باہر نکلا، لیکن اسٹوڈیو کے اندر جانے کی اب بھی ہمت نہیں تھی۔ قریب ہی میں بچپن کا ایک دوست رہتا تھا، اس کو کال کر کے ناشتہ لانے کے بہانے اپنے پاس بلوا لیا۔ جب تک وہ میرے پاس پہنچا تب تک میں اسٹیئرز پر ہی بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب دوست آ گیا تب اسٹوڈیو کھولا۔
کھول کر اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا۔ ٹی وی ویسا ہی چل رہا تھا۔ کچن میں آملیٹ ادھورا پڑا تھا، لیکن بیلکنی کا ڈور پورا کھلا ہوا تھا، جو کہ اچھی طرح مجھے یاد تھا کہ جب میں اسٹوڈیو سے نکلا تھا تو وہ مکمل بند تھا۔ اب میرا اس اسٹوڈیو میں اکیلے رہنا ناممکن لگ رہا تھا۔ رینٹ کے چیکس دے چکا تھا تو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے دوست کو ساری صورتحال بتا دی۔ وہ بھی حیران تھا، لیکن ہاں اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے صرف یہ باتیں سنی تھی۔ میں ساری رات ان واقعات کا عینی شاہد تھا۔ مجھ پر تو وہ سب بیتا تھا، تو اس لیے جو خوف مجھے محسوس ہو رہا تھا، میں اس اسٹوڈیو میں رکنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ حل یہ نکلا کہ وہ دوست جو کہ بیڈ اسپیس میں رہتا تھا تو کسی بھی وقت چھوڑ سکتا تھا، اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بیڈ اسپیس چھوڑ کر میرے پاس ساتھ رہنے کو چلا آیا۔ اس رات کے بعد نہ صرف میں بلکہ میرا دوست بھی یہ یقین کرنے لگا کہ اس فلیٹ میں ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہیپننگز ہوئیں وہ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے دوست کے ساتھ بھی ہوئیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس اسٹوڈیو میں رہتے ہوئے، ہمیں ابھی تک کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف کسی کی پریزنس محسوس ہوتی ہے، ایک خاص پرفیوم کی خوشبو آتی ہے اور ایک خاص برانڈ کے سگریٹ کی اسمیل۔ اس دن کے بعد سے میرے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ مجھے سگریٹ کی طلب محسوس ہونے لگی۔ حالانکہ میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن اب میں سگریٹ پینے لگا ہوں۔ نامعلوم اس کی وجہ وہ ایکٹیویٹی تھی یا یہ سارا میرے ذہن کا خلل تھا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ بہت جلد ایک نئے سچے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔